جب دنیا میں طاقتور بادشاہوں کا دور تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو عظیم بادشاہت عطا فرمائی جس جیسی حکومت کسی انسان کو پہلے نہیں ملی تھی۔ وہ تھے حضرت سلمان۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں، جنات، پرندوں اور ہوا تک پر اختیار عطا فرمایا تھا۔ ان کی حکومت صرف طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ انصاف، حکمت اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے مشہور تھی۔ ایک دن حضرت سلمان اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے لشکر میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ آد پرندہ موجود نہیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا، آد کہاں ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد آد حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اسے ہر طرح کی دولت اور طاقت حاصل ہے اور اس کا ایک عظیم تخت بھی ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان نے فیصلہ کیا کہ پہلے حقیقت معلوم کی جائے۔ انہوں نے آد کے ذریعے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ملکہ بلقیس کو یہ خط ملا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، میرے پاس ایک عزت والا خط آیا ہے۔ اس نے خط پڑھ کر سنایا۔ درباریوں نے کہا، ہم طاقت والے لوگ ہیں، ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ بلقیس سمجھدار عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنگ تباہی لاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ پہلے تحفے بھیج کر حضرت سلمان کی نیت معلوم کی جائے۔ چنانچہ قیمتی تحفے بھیجے گئے، لیکن حضرت سلمان نے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ جب ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلمان صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اس نے خود ان کے دربار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک ایسے شخص نے جسے اللہ نے خاص علم عطا فرمایا تھا عرض کیا، میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر دیتا ہوں۔ اور اچانک ملکہ بلقیس کا عظیم تخت حضرت سلمان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلمان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر حضرت سلمان نے تخت میں تھوڑی تبدیلی کروائی تاکہ دیکھا جائے کہ ملکہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، یہ تو بالکل ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک شیشے کے محل میں لے جایا گیا۔ فرش اتنا صاف اور شفاف تھا کہ ملکہ نے اسے پانی سمجھا اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ حضرت سلمان نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا محل ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ عام بادشاہت نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ نشانی ہے۔ اس کے دل میں ایمان کی روشنی اتر گئی۔ پھر اس نے عاجزی سے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں۔ یوں ملکہ بلقیس نے حق کو پہچان لیا اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت دولت اور حکومت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت سلمان نے اپنی عظیم بادشاہت کے باوجود ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ ملکہ بلقیس نے حق واضح ہونے کے بعد عاجزی کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ یہی ایک سچے انسان کی نشانی ہے۔